السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 177 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ پچھلے کئی درس سے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب و مقام، آپ کا علم غیب، آپ کے معجزات، آپ کی تعظیم، آپ کے صحابہ اور آپ کی اہل بیت اطہار کی تعظیم کیسے کی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سے فیوز و برکات حاصل کرنا۔ انشاءاللہ اسی باب سے مزید کچھ باتیں آج کے درس میں ہم سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حصول برکت کے لیے ایک ساتھ مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تکبر کی سزا۔ ایاس بن سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا تناول کرنا شروع کر دیا تو آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا میں دائیں ہاتھ سے کھانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں طاقت ہی نہ ہو۔ اس شخص کے لیے معنی صرف تکبر ہی تھا، اس لیے اسے ہاتھ منہ تک اٹھانے کی طاقت بھی نہ حاصل ہو سکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تکبرانہ جواب پر اس کے خلاف دعا کی اور فرمایا تمہیں نہ ہی طاقت ہو۔ اس سے فائدہ حاصل ہوا۔ اس حدیث میں حکم شرعی کی بلا عذر مخالفت کرنے والے کے خلاف دعا کرنے کا ثبوت موجود ہے، اور یہ فائدہ حاصل ہوا کہ تکبر انسان کو ذلیل کرتا ہے، اور فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ہر حال میں اچھے کام کا حکم دینا اور برے کام سے روکنا ضروری ہے، خواہ وہ کھانے پینے کی حالت ہی کیوں نہ ہو۔ کھانے پینے کے آداب سکھانا بھی مستحب ہے۔ دائیں ہاتھ سے کوئی چیز کھانا اور بائیں ہاتھ سے اجتناب کرنا بھی امر مستحسن ہے، بلکہ حضرت نافع نے کسی کو کوئی چیز دائیں ہاتھ سے دینا اور دائیں ہاتھ ہی سے لینا بھی مستحب قرار دیا ہے۔ خیال رہے کہ اس شخص کے متعلق قاضی ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو منافق ہونا لکھا ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے عدولی کرنے والا منافق تھا، تاہم نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، صرف تکبر اور حکم کے انکار سے منافقت ثابت نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بچوں کو گھٹی ڈلوانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن طلحہ انصاری کو ان کی پیدائش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ آپ نے چادر اوڑھ رکھی تھی اور آپ اونٹوں کو تیل لگا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھجوریں ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ میں نے وہ کھجوریں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے پہلے وہ اپنے منہ مبارک میں ڈالی، ان کو چبایا، پھر بچے کے منہ کو کھول کر اس میں وہ کھجوریں ڈالی۔ بچے نے کھجور کو چوسنا شروع کر دیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تعجب فرمایا انصار کو کھجوروں سے کتنی محبت ہے، اور آپ نے بچے کا نام عبداللہ رکھا۔ حدیث پاک سے حاصل ہونے والے فوائد۔ نمبر 1، مستحب یہ ہے کہ بچوں کے نام ایسے رکھے جائیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی آئیں، یا انبیاء کرام یعنی عبداللہ،
ابراہیم وغیرہ نام رکھے جائیں۔ نمبر 2، بچے کے پیدا ہونے پر کھجور کی گھٹی ڈالنا مستحب ہے۔ اگر کھجور نہ مل سکے تو کوئی اور میٹھی چیز اس کے منہ میں ڈالی جائے۔ نمبر 3، گھٹی ڈالنے والا کھجور کو چبا کر مکمل طور پر نرم کر دے تاکہ بچے کو چوسنے میں مشکل درپیش نہ آئے۔ نمبر 4، مستحب ہے کہ گھٹی ڈالنے والا نیک شخص ہو، خواہ مرد یا عورت۔ اگر نیک شخص وہاں نہ ہو تو بچے کو اس کے پاس لے جائیں تاکہ وہ گھٹی ڈالے۔ نمبر 5، نیک لوگوں کے آثار یعنی ان کے متعلق اشیاء سے تبرک حاصل کرنا مستحب ہے۔ ان کے لعاب سے تبرک حاصل کرنا اور ان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز سے تبرک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، مستحب یہ ہے کہ بچوں کے نام نیک لوگوں سے رکھوائے جائیں تاکہ وہ اسلامی طرز کے نام رکھیں، صرف فلمی لوگوں کے اور کھلاڑیوں کے نام رکھنے پر اکتفا نہ کریں۔ نمبر 7، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کامل طور پر عز پایا جاتا ہے کہ آپ اپنا کام اپنے ہاتھوں سے خود سر انجام دیتے تھے۔ نمبر 8، بڑے شخص کا از خود اپنے کام میں مشغول ہونے سے ان کی مروت میں کوئی فرق لازم نہیں آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کا گم ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں اگر عورتوں کو ساتھ لے جانے کی ضرورت درپیش آتی تو عورتوں کے اطمینان قلب کے لیے قرعہ ڈالتے، جس کا نام نکلتا اسے ساتھ لے جاتے۔ غزوہ بنی مستلق میں جاتے ہوئے قرعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کا نکلا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ واقعہ پردے کا حکم نافذ ہو جانے کے بعد کا ہے۔ جب پردے کی آیات نازل ہو گئیں تو اس کے بعد عورتوں کے کجاوے پر بھی پردہ ہوتا تھا۔ اسی طرح پردے میں ہی کجاووں کو اٹھا کر اونٹوں پر رکھ دیا جاتا تھا۔ غزوے سے واپسی پر راستے میں قافلہ رکا۔ چلنے سے پہلے آپ قضائے حاجت کے لیے چلی گئیں۔ جب قضائے حاجت سے فارغ ہو کر قافلے کے قریب پہنچی تو دیکھا آپ کے گلے کا ہار ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ آپ اس کی تلاش میں واپس چلی گئیں۔ جب واپس آئیں تو قافلہ کوچ کر چکا تھا، کجاوے پر پردہ ڈالا ہوا تھا۔ اسی طرح قافلے والوں نے اسے اونٹ پر رکھ دیا۔ انہوں نے سمجھا کہ آپ اپنے کجاوے میں ہی ہیں۔ چونکہ آپ کا وزن بھی بہت کم تھا اس لیے قافلے والوں کو علم نہ ہو سکا۔ آپ واپس لوٹ کر وہیں بیٹھ گئیں کہ مجھے تلاش کرنے کے لیے یقیناً قافلے والے واپس آئیں گے۔ آپ اسی حال میں سو گئیں۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو قافلے کے پیچھے رہنے اور کوئی چیز گر جائے تو اسے اٹھانے پر مامور کیا گیا تھا، جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہچان لیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپ لیا۔ صفوان نے اور کوئی کلام نہ فرمایا، بس اپنے اونٹ کو بٹھا کر اس کی ٹانگوں پر اپنا پاؤں رکھا تاکہ یہ نہ اٹھے اور حرکت نہ کرے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر سوار ہو گئیں۔ اس طرح آپ قافلے میں پہنچ گئیں جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ کے پہنچنے پر رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق نے سب سے پہلے بہتان تراشی کی، اس کے بعد اور منافق بھی اس کے ہمنوا بن گئے۔ زیادہ مقام افسوس یہ تھا کہ منافقین کی سازش کی جال میں کئی مخلص صحابہ اکرام بھی آ گئے، یعنی حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اور مصطح رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خالہ کے یا خالہ کی بیٹی کے بیٹے تھے، اور حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن تھی، ان لوگوں میں شامل ہو گئے۔ اس واقعے کے بعد ایک ماہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی کلام نہ فرمایا۔ 1 ماہ کے بعد فرمایا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہی ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اس پر بہت خوش ہوئی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں پاک دامن ہوں، اللہ تعالیٰ ضرور میرے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ جب سورہ نور کی 18ویں آیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے اور منافقین کی مذمت کے لیے نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ان آیات کو سنایا۔ تنبیہ: علامہ رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، اگر آپ کو اس واقعے کا علم ہوتا تو آپ پریشان کیوں تھے؟ اس کا جواب یہ ہے بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثیر طور پر کافروں کی باتوں سے پریشان ہو جاتے تھے، حالانکہ آپ کو معلوم ہوتا تھا ان کی یہ باتیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مفہوم: تحقیق ہمیں معلوم ہے کہ بے شک آپ کے دل کو ان کی باتوں سے تنگی حاصل ہوتی ہے، یہ مسئلہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ علامہ رازی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس ارشاد کے بعد واضح ہو گیا کہ آپ کو پریشانی صرف کافروں منافقوں کی باتوں سے ہو رہی تھی۔ آپ کو معلوم تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں، اور خصوصاً جب اپنے بھی سازش کا شکار ہو چکے ہوں تو پریشانی کی زیادتی کا یہ سبب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے پہلے اگر آپ خود ہی منافقوں کی باتوں کا رد فرماتے تو ان کے منہ بند کرنے مشکل تھے، لیکن قرآن پاک کی آیات کے نزول کے بعد ان کو ظاہرانہ کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی، کیونکہ قرآن پاک نے تو ان کو واضح طور پر چیلنج کر دیا تھا۔ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورہ تم بھی بنا کر پیش کرو، لیکن وہ کوشش کے باوجود عاجز آ چکے تھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔